بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ عقل نے کہا میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تو بتا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں، انسان کا دل میرا گھر ہے۔ اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی میں تقدیر ہوں، انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ تو حکیم لقمان نے کہا وہ تو عقل کا گھر ہے۔ عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب کہ عشق آیا، اس سے دریافت کیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان حکیم نے کہا وہاں تو شرم رہتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا میں لالچ اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا، برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں اور جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو دوست سے بھی پوشیدہ رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہ تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو، زیادہ سنو اور کم بولو۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموش رہا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ خدا کے واسطے جو بھی کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ بدنیت صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی کام کسی دوسرے کے سپرد کرنا ہو تو دانا کے سپرد کرو، اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کرو ورنہ ترک کر دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔